ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے میرپور خاص جیل کی لیڈی پولیس کانسٹیبل مہوش کے پراسرار قتل کیس پر۔ مہوش کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ گزشتہ روز جاری کر دی گئی ہے، جس میں بہت ہی خوفناک قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ میرپور خاص سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق قتل کیس کی تفتیش جو ہے وہ بڑی سست روی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قتل کیس کی تفتیش ہی سرے سے نہیں ہو رہی تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 2 ملزمان جو اس قتل کیس میں گرفتار ہیں، اب تک ان سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ پولیس برآمد نہیں کر سکی۔ اب تک یہی نہیں معلوم ہو سکا کہ آخر مہوش کو قتل کیوں کیا گیا ہے، مہوش کے قتل سے کس کو فائدہ پہنچا۔ یہ وہ راز ہے کہ اگر اسے مد نظر کر تفتیش کی جائے تو سارے کے سارے چھپے ہوئے کردار جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس جانب جو ہے نہ تو میرپور خاص کے ایس ایس پی سمیر نور چنا کوئی توجہ دے رہے، نہ ہی کوئی اور تفتیشی افسر جو ہے وہ اس جانب غور کر رہا ہے۔ پولیس کی تمام تفتیش 2 زیر حراست ملزموں تک ہی محدود کی گئی ہے، جبکہ میڈیکل رپورٹ جو اب جاری کی گئی ہے، اس میڈیکل رپورٹ میں ایم ایل او نے صاف طور پر لکھا ہے کہ مقتولہ پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا اور قتل سے پہلے ملزموں نے اس کے ساتھ مبینہ طور پر ریپ بھی کیا، جبکہ خود مقتولہ کا شوہر کہہ چکا ہے کہ مقتولہ اس سے الگ ہونا چاہ رہی تھی، یعنی اس سے علیحدگی حاصل کرنا چاہ رہی تھی، کسی اور سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ وہ کوئی اور کون ہے؟ پہلے تو نام آ رہا تھا خود جو زیر حراست ملزم کانسٹیبل یوسف کھوسو ہے، لیکن یوسف کھوسو تو خود قتل کیس میں گرفتار ہے، جبکہ وہ بھی اس قتل کیس سے انکاری ہے، اور خود مقتولہ کا شوہر تو کہتا ہے کہ واردات کے وقت وہ گھر پر تھا ہی نہیں، وہ تو اپنی جاب پر تھا، ہوٹل میں کام کرتا ہے، وہ وہاں پر تھا، جس کی تصدیق ہوٹل کے مالکان سے اور اس وہاں موجود گاہکوں سے پولیس والے کر سکتے ہیں، لیکن کسی نے ایسا کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، صرف ٹوٹل پورا کرنے کے لیے اسے اس کیس میں گرفتار کر لیا ہے یوسف کھوسو کے ساتھ۔ اب اس میں جو نام ایک آ رہا ہے، تیسرا ایک پولیس کانسٹیبل ہے سکھر جیل کا، شکور نوناری، جو ہے تو سکھر جیل میں، لیکن فزیکلی جو ہے وہ انداتا بنا ہوا تھا، ڈان بنا ہوا تھا خود میرپور خاص جیل کا۔ اب میرپور خاص جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ ان کا لاڈلا ہے، ان کے ہاتھ کے چھالے ہیں اور آنکھ کے تارے ہیں۔ اب ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہے خود شکور نوناری پر، کہ شکور نوناری جو ہے وہ اس قتل میں براہ راست یا بالواسطہ ملوث ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جب خود آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر مقتولہ کے گھر گئے تھے تعزیت کے لیے، تو اس وقت ان کے ساتھ جو دوسرے پولیس افسران گئے تھے اس میں خود نوناری بھی شامل تھا، شکور نوناری کانسٹیبل ہے، یہ بھی اس آئی جی کے ساتھ گئے تھے، حالانکہ دوسرے پولیس والے یونیفارم میں تھے، لیکن یہ کانسٹیبل ہونے کے باوجود یونیفارم میں نہیں تھا۔ اس سے اندازہ لگائیں ان کے اثر رسوخ کا کہ یہ بڑے افسروں کے کتنے زیادہ قریب ہے۔ انہیں بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ گھر والوں کے غم و غصے کا اندازہ لگانا تھا کہ وہ مشتعل ہیں، غم و غصے میں ہیں، یا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بآسانی دبایا جا سکتا ہے۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ خود قاضی نذیر کو جو ہے وہ مقتولہ مہوش کے گھر بھجوانے کا سہرا جو ہے وہ خود انہی کے اپنے سپرنٹینڈنٹ میرپور خاص جیل جو ہے یعنی کہ اشفاق کلوڑ کے سر جاتا ہے۔ لیکن اشفاق کلوڑ سے ہمارے نمائندہ خصوصی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کوئی رابطہ نہ ہو سکا، لیکن اشفاق کلوڑ نے ہمارے ایک دوست معروف صحافی کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ایک پیغام بھجوایا ہے کہ ان پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ہمارے پروگرام میں، وہ الزامات میں کوئی صداقت نہیں، ان کا یا ان کے کسی ساتھی کا جو ہے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے مخالفین انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ضرور ہیں، یہ واقعہ افسوسناک رونما ہوا ہے، لیکن اس واقعے پر انہیں بھی
اتنا ہی دکھ ہے، اتنا ہی افسوس ہے جتنا دکھ اور افسوس جو ہے خود مقتولہ کے گھر والوں کے ہیں، اور وہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بیان جو ہے خود اشفاق کلوڑ کی جانب سے جو ہے وہ جاری کروایا گیا ہے ان کے اور ہمارے مشترکہ صحافی دوست کے ذریعے۔ تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے خود دعوت دوں گا اشفاق کلوڑ کو، اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے رابطے کا نمبر اسکرین پر ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا موقف جو ہے وہ آپ کے اپنے وائس میسیج کی شکل میں جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ آفر آپ کے لیے بھی اور خود آپ کے آئی جی قاضی نذیر کے لیے بھی ہے، کیونکہ قاضی نذیر پر بھی جو ہے بڑے سنگین قسم کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے جا رہے ہیں، ان پر بھی شک کیا جا رہا ہے اس قتل کیس کے حوالے سے، مقتولہ کے ورثاء کو دبانے، ڈرانے، دھمکانے کی وجہ سے۔ وہ کس طرح سے ڈرا دھمکا رہے ہیں یا ان کو لالچ دے رہے ہیں کہ تعزیت کرنے آئے تھے ان کے گھر پر، اور 2 چیک ساتھ لائے تھے، ایک چیک 40,000 کا اور ایک چیک 9 لاکھ کا۔ 40,000 کا چیک تو ان کو دے دیا، اور 9 لاکھ کا چیک جب دیا تو واپس یہ کہہ کے دیا کہ اس پر دستخط مکمل نہیں ہے، 3 ممبروں کے دستخط ہوتے ہیں، اس میں خود ایک آئی جی ہوتا ہے۔ آئی جی نے تو اپنے سائن کر دیے، لیکن 2 سائن اس پر ابھی اور ہونا باقی ہے، جس میں غالباً ہوم سیکرٹری کے سائن ہیں اور دوسرے جو ہے وہ کسی اور افسر کے سائن اس پر ہونا ہے۔ جب تک وہ سائن نہیں ہوگا تو یہ چیک کیش نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 چیکوں کو اتنی جلدی دینے کی ضرورت یا نوبت جو ہے قاضی صاحب کو کیوں پیش آئی؟ حالانکہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں 2 سے 2.5 ماہ لگتے ہیں، اور جس میں قاعدہ قانون ہے وہ قاعدہ قانون کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے کہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اپنے آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، ڈی آئی جی آئی جی کو، اور آئی جی کے ذریعے یہ ہوم سیکرٹری کے پاس جاتا ہے، اور وہاں سے اس کی سینکشن ہوتی ہے تمام تر اس بڑی رقم کی ادائیگی کی۔ لیکن اس پورے پروسیس کو چونکہ اس میں 2-2.5 ماہ لگ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس 2-2.5 ماہ سے خود کو بچانے کے لیے جو ہے فوری طور پر جو ہے آئی جی سندھ نے جو ہے، آئی جی جیل خانہ جات جو ہے، انہوں نے برق رفتاری سے پھرتی کے ساتھ جو ہے یہ چیک ان کو دے دیے، چونکہ وہ بڑے غریب قسم کے لوگ ہیں۔ اتنی بڑی رقم سے انہیں مروب کرنے کی کوشش ایک طریقے سے کی گئی، تاکہ ان پر آئی جی جیل کی طرف سے ایک احسان ہو جائے کہ ہم نے تمہاری کتنی جلدی مدد کی ہے اتنی بڑی رقم دے کے، تاکہ وہ پھر کچھ شکایتیں اگر کرنا چاہیں تو نہ کر سکے اس احسان کے بوجھ تلے۔ یہ ایک طریقے سے ان پر احسان کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، انہیں دھمکانے کے لیے کہ وہ کچھ نہ کہیں، کسی پر شک و شبے کا اظہار نہ کرے، جو ہو گیا اسے قبول کر لے کہ جو تھا اس کی قسمت میں، اس کی قسمت میں ہو گیا۔ یعنی کہ جو ذمہ واران ہیں ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہ لگائے، جو 2 بندے گرفتار ہیں اسی پر اکتفا کرے کہ ہاں انہوں نے ہی جو ہے وہ مہوش کا قتل کیا ہے۔ اس کے لیے یہ برق رفتاری سے جو ہے 2 چیک جو ہے، 2 چیکوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا خود آئی جی جیل خانہ جات کو۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ قاضی نذیر کا جو اپنا کردار ہے وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے، ان پر بھی جو ہے پھر انگلیاں اٹھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ آخر ان کا اپنا فیصلہ ہے یا کہ یہ کام ان سے کوئی اور کروا رہا ہے۔ یہ ایک کویسچن مارک ہے، اور اس کا جواب جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ خود قاضی نذیر ہی دے سکتے ہیں۔ انگلش اخبار پڑھتے ہیں، دانشور ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ صورتحال کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور اچھی طریقے سے اس کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں۔ میرا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا نا کہ 2 بار جو ہے وہ جنسی ہراسمنٹ کی اپلیکیشن دے چکے تھے، لیکن قاضی نذیر نے ان دونوں اپلیکیشنوں پر کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ کیوں نہیں کی تھی اس کے بارے میں مجھے بار بار میں کہنا پسند نہیں کروں گا کہ کوئی نہ کوئی اس میں دال میں تو کالا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام خود مہوش کے قتل کے حوالے سے۔ اب نوناری جو ہے کتنا با اثر کانسٹیبل ہے شکور نوناری، شکور نوناری کی گرفتاری میں یا اس کو شامل تفتیش کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کون نہیں چاہ رہا ہے کہ اسے شامل تفتیش کیا جائے؟ ان پر جب اتنے الزامات سنگین لگ گئے تو انہیں کیوں بخشا جا رہا ہے؟ انہیں کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے؟ ان کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کروایا جا رہا ہے؟ ان کا بیان بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 ایک سپاہی شہید ہوا تھا،
और एक सिपाही की फायरिंग से एक कैदी हलाक हुआ था। और भी जेल में पुलिस वालों की हलाकतें होती हैं, लेकिन किसी भी हलाकत पर खुद आईजी जेल जो है नहीं गए और ना ही उनके वरसा को इतनी फुर्ती से जो है वो मुआवजे के चेक जारी किए गए 48 घंटों में। जितनी फुर्ती जो है इस मैविश वाले केस में आईजी जेल ने दिखाई है, क्योंकि उन्हें मरूब करना था, उन पर एहसान का बोझ लादना था ताकि उनकी ज़बान बंद रहे। गरीब लोग हैं, बड़ी रकम से मरूब हो जाएंगे, ये एक हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इज़्ज़त माब जेलों के वज़ीर जो हैं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है कि ये हुआ, फलाना हुआ, फलाना हुआ। क्या किया आपने? जेल इंतज़ामिया ने क्या किया? पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, पुलिस लोकल पुलिस ने किया, जेल इंतज़ामिया ने क्या किया? क्या अपने तौर पर इसकी कोई महकमा जाती कोई इंक्वायरी शुरू कराई कि मामला है क्या? कोई इंक्वायरी शुरू नहीं हुई। क्या किसी को सस्पेंड किया है? क्या किसी को तबादला किया है? कोई नहीं किया। तो फिर कहाँ है जेलों के वज़ीर जो है अली हसन जरदारी का अमल दखल? सिर्फ ज़बानी एक बयान जारी करने से मामलात जो है वो हल नहीं होते। लोग इससे मुतमईन नहीं होते हैं। आपको इसमें अमली तौर पर कोई किरदार अदा करने की ज़रूरत है। कोई इसमें इंक्वायरी बिठवाएं, इसमें कोई इंक्वायरी कराएं। खुद सबसे बढ़कर होम सेक्रेटरी इकबाल मेमन का हमें इसमें कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा, इकबाल मेमन का। और ख़ुद सबसे बढ़कर जो है ये जो जेलें होती हैं, ये जेल बरह रास्त जो है वो हाई कोर्ट के अंडर में होती है। जेल के अंदर किसी का कत्ल हो, चाहे कोई कैदी हो, ये उसमें ज़ाहिर है कि ये अमानतें होती हैं कोर्टों की, अदालतों की। तो लिहाजा इसमें चीफ जस्टिस सिंध के जो है वो उन्हें भी नोटिस लेने की ज़रूरत है कि जेल के अहाते में एक जेल पुलिस वाली का कत्ल हुआ है। जब खुद जेल के अहाते में कोई जेल पुलिस वाले ही महफूज ना हो तो फिर आम कैदियों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इससे पहले ही मीरपुर ख़ास जेल में जो है एक कैदी सलामत को जो है वो कत्ल करने की एक साजिश नाकाम हुई थी, और साजिश नाकाम करने का सहरा भी मीरपुर ख़ास जेल के सुपरिटेंडेंट इशफाक कलवड़ के सर जाता है। तो पहले भी बहुत बड़ी वारदात उन्होंने नाकाम की थी, लेकिन ये वारदात उनके होते हुए हो गई। इससे नाकाम वो न कर सके। इसकी क्या वजह है ये समझ से बालातर है। लिहाजा इसमें जो जेलों के वज़ीर हैं अली हसन जरदारी को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए उन्हें, और ख़ुद होम सेक्रेटरी इकबाल मेमन को इसमें उन दोनों को मुदाखलत करने की ज़रूरत है कि आखिर आईजी जेल काजी नज़ीर क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। जो उन्होंने किया है क्या वो उसके मुस्तहिक हैं? वो उनका हक था कि एकदम 2-2 चेक उन्होंने जारी कर दिए। एक चेक की तो समझ में आती है कि 40,000 का आपने चेक दे दिया कि चलो वो फौरी तौर पर दिया था, लेकिन ये 9 लाख का जो चेक है ये इतनी जल्दी जारी नहीं होता। इसे जारी करने में कम से कम जो है जो तरीक़ाकार है उसमें 2 से ढाई माह लग जाते हैं। लेकिन इस पूर्ति से जो है बहुत सारे सवालात जो है वो जन्म लेना शुरू हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है जिसमें रेप की तस्दीक हुई, तो फिर उसके बाद क्या ये 2 जो ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान है इनका मेडिकल करवाया गया है? क्या रेप इन्होंने किया है या कि किसी और ने किया है? इसकी तस्दीक कौन करेगा? ये कौन इंक्वायरी करेगा? ये सब जवाब तलब सवालात हैं। नाज़रीन, इसी के साथ दिया जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।